یہ کیس ہے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن پنجاب پولیس عثمان حیدر کا، جس نے ظلم و بربریت کی داستان رقم کی، بہانے کی ایک ایسی داستان رقم کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی ہی بیوی اور اپنی بیٹی کو ہے، وہ بیوی جس سے کبھی اس نے محبت کی شادی کی تھی، وہ بیوی جس کے لیے یہ دوسرے لوگوں سے لڑ گیا تھا، وہ بیوی جس کے لیے اس نے اپنی برادری سے لڑائی لے لی تھی، جس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے لڑائی کر لی تھی، اس بیوی کو اور اپنی بیٹی کو کل کر ڈالا ہے۔ عثمان حیدر نے 27 ستمبر کو اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو یہ لے کے جاتا ہے ایک شنواری ہوٹل میں، اور اس کے بعد وہاں جا کر ان کو کھانا کھلاتا ہے، بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں۔ جب یہ واپسی کے لیے اپنی گاڑی پر بیٹھتے ہیں، اور یاد رہے یہ گاڑی عام گاڑی نہیں، یہ سول گاڑی نہیں، یہ اس کی سرکاری جیپ ہے، ڈی ایس پی کے پاس جو جیپ ہوتی ہے وہ جیپ ہے۔ اب جب یہ جیپ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی آپس میں تکرار ہوتی ہے، اور تکرار بھی ہوتی ہے تو ایک پلاٹ کے پیچھے۔ یہاں پر ڈی ایس پی کی بیوی اس سے پلاٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو پلاٹ کا تم نے میرے سے وعدہ کیا تھا وہ پلاٹ مجھے دو، جس کے اوپر ان کی آپس میں شدید تکرار شروع ہوتی ہے، اور ڈی ایس پی عثمان حیدر اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور اپنی پول نکال کر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو کل کر ڈالتا ہے، اور یہاں پر وہ دونوں کے جسم میں پیوست کرتا ہے، اور یہ اسی سرکاری جیپ میں ہوتا ہے جو اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر جانے اور لے کر آنے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی گاڑی میں یہ بٹھاتا ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو، پھر یہ آگے رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں، پھر آگے جب ہیں پھر یہ کرنا، تو اس میں کنٹینیوٹی ہے، ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو کہ ہم نے سب کو دیکھا ہے اور اس کی نشاندہی کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو صفحہ مصر کا حصہ بنائیں گے، پھر اس میں ریکوریز ہوں گی۔ لیکن یہاں پر جو کا آلہ استعمال ہوتا ہے، جو پول ہوتی ہے وہ سول ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی پول ہوتی ہے، جبکہ وہ سرکاری پول نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ مر چکتا ہے تو یہ گاڑی سے باہر آتا ہے، اپنے آپ کو کام کرتا ہے، اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ اب ان کے لیے کیسے ٹھکانے لگائی جائیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک شیخ پورہ کے پاس جا کر پھینک آتا ہے، اور ایک جو ہے وہ قصور کے پاس جا کر پھینک آتا ہے، بیٹی کو قصور کے پاس جا کر پھینکتا ہے، جبکہ جو بیوی کی ہے وہ فیروز والا تھانے کے قریب حدود میں جا کر پھینک آتا ہے۔ اس کی جو سرکاری گاڑی تھی جو یہ اکثر استعمال کرتا تھا، شک کی بنیاد پر اس گاڑی کا معائنہ کروایا۔ ہمیں فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ دونوں سے سٹینز ملے۔ جو فرنٹ سیٹ والی ہے وہ میچ بھی کرتی ہے اس کی بیوی کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ۔ بیک سیٹ والے سٹینز ہیں وہ میچ کرتے ہیں بیٹی خانسا کے ساتھ۔ ملزم کو کسٹڈی میں لیا۔ تفتیش کے دوران اس نے خود اعتراف جرم کیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو 25 کی رات کو جھگڑے کے بعد جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو دونوں کو مار کر اس نے کیا، اور اس کے بعد اس نے بیوی کی جو ہے وہ کالا شاہ کاکو میں ایک کھائی میں ڈمپ کی، اور بیٹی کی لاش اس نے کانا کے علاقے میں ایک گندا نالہ ہے وہاں پر ڈمپ کی۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد اپنے ایک دوست بوبی نامی دوست کو لے کر بلاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے باورچی کو بلاتا ہے، اور ان دونوں کے موبائل دے کر ایک کو ایک طرف بھیج دیتا ہے، دوسری کو غالب مارکیٹ کی طرف بھیج دیتا ہے، تاکہ پولیس کو ڈسٹریکٹ کر سکے، کہ پولیس اگر ان کی انویسٹیگیشن کرے تو ان کو یہ نہ لگ سکے کہ یہ دونوں اکٹھی گئی ہیں یا یہ دونوں الگ الگ کہاں گئی ہیں۔ اب ڈسٹریکٹ کرنے کی نیت سے اس نے یہ موبائل دے دیا ان کو، اور وہ آگے موبائل لے کر چلے گئے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ معاملہ 27 ستمبر کا تھا، لیکن 18 اکتوبر کو جا کر یہ ڈی ایس پی جاتا ہے پہلے اپنے سسرال میں اچ شریف میں، اور وہاں بڑا معصوم بن کے جا کر سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کے گھر تو میری بیوی اور بیٹی نہیں آئی؟ اب یہاں پر وہ لوگ یہ سوال سن کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کیوں آئے گی؟ وہ تم سے پوچھ کر آئے گی نا، ہمارے گھر یہاں پر کیا کرنے آئے گی وہ؟ وہاں پر ڈی ایس پی وہاں سے واپس چلا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کی بیوی اور اس کی بیٹی ہے سمیہ اور خنسا، ان کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کے اوپر الزام عائد کر دیتے ہیں کہ تم نے ہی ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ کیا ہے، جس کے بعد وہ لوگ 15 پر کال ملا لیتے ہیں، ان کی بڑی اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے، اور وہاں پر پولیس یہ کہہ کر ٹال مٹول کر دیتی ہے کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، لاہور کی پولیس کا ہے، اس لیے ہم یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس ڈی ایس پی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہو، کیونکہ وہ اس وقت حاضر سروس تھا۔ اب یہاں پر وہ یہاں سے واپس آتا ہے لاہور، اور آ کر سرکل تھانہ انویسٹیگیشن میں ایک اپلیکیشن دیتا ہے کہ میری بیوی اور بیٹی لاپتہ ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ انتہائی سینسٹیو نیچر کا کیس ہے، جہاں پر ایک ڈی ایس پی جو کہ گزٹڈ پولیس آفیسر ہوتا ہے، کرائم میں انوالو ہے،
اور وہ انیشلی جب رپورٹ کرتا ہے تو اسی کی طرف سے انیشل رپورٹ آتی ہے کہ اس کی مسز اور اس کی بیٹی جو ہے وہ یا تو اس سے لڑکے کہیں چلے گئے یا وہ کڈنیپ ہو گئے اور ضروری ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ گھر سے ساتھ لے گئے. سب سے پہلے یہ رپورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو پولیس جب ایف آئی آر پہ اپنی ورکنگ شروع کرتی ہے انویسٹیگیشن ونگ, تو یہ 18 اکتوبر کی ایف آئی آر ہے جو کہ 365 میں ہوتی ہے. پولیس نے کیونکہ دونوں جانب دیکھنا ہوتا ہے کہ مدعی کیا کہہ رہے ہیں, ملزمان کیا کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں 18 اکتوبر کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور 15 دسمبر کو یہ شخص جا کر گرفتار ہوتا ہے. اس کا ریمانڈ ہے وہ ہوتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ 2 سے 3 ماہ پولیس کیا کرتی رہی. اس بیٹی بھائی کو بچانے کی کوششیں تو نہیں کی جاتی رہیں کہیں پر. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اسی دوران جو اس سمیہ کی بہن ہے وہ سامنے آتی ہے اور جا کر درخواست دے دیتی ہے آر پی او آفس میں اور دیگر آئی جی آفس میں کہ اس شخص نے ڈی پی او عثمان حیدر نے میری بہن کو اور اس کی بیٹی کو کر دیا ہے. ہمیں یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ جب مرتا تھا شاید اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, کنسا کو اس نے چھپا لیا ہوگا, لیکن ہمیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ یہ کنسا کو بھی دے گا. اس کا دکھاوا تھا پیار کا, یہ صرف اپنی دوسری بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کام کیا ہے. میں بس یہ چاہتی ہوں مریم نواز صاحب ایسے کی سزا سنائیں اور اس کے بھائی کو بھی اریسٹ کریں اور اس کی جو بیوی ہے نا اس کو اریسٹ کریں, اور سالے اس کے ملوث ہوں گے, بہنیں اس کی ملوث ہوں گی. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ تقریباً پورا گروپ شامل ہے اس میں. لیکن یہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اب وہ درخواست لے کر عدالت پہنچتی ہے اور عدالت سے ایک پریشر آنے کے بعد اس کیس پر کارروائی کا آغاز ہوتا ہے. اب پولیس باقاعدہ طور پر سی ڈی آر اکٹھی کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران ان دونوں بیٹی اور ماں کی متعلقہ تھانوں کو مل کر انہوں نے 174 کی کارروائی کر ان کو دفنا دیا ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب سی ڈی آر اکٹھی کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کا فون جو ہے وہ بند پڑا ہے, 5 گھنٹے بند رہا ہے 27. وہاں سے ان کو شک ہونا شروع ہوتا ہے. ہم نے اس کیس میں اسپیسیفکلی اس کیس میں ہم نے سب سے پہلے تو عثمان, پھر اس کی مسز, اس کی بیٹی, ان کی سی ڈی آر لیں, پھر ان کی بی پارٹیز کی لیں, پھر بی سے سی کی لیں اور ڈی, اس طرح ہم کرتے گئے اور 1000 سی ڈی آرز کا موازنہ کیا گیا. اور پھر اس میں جو سسپیکٹس ہمارے سامنے آئے, ظاہر ہے عثمان کے قریبی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ہمیں سسپیشس لگ رہے تھے. ہم نے ان کو جو ہے اریسٹ کر کے ان سے جو پوچھ گچھ کی تو کافی ساری چیزیں ہمیں ایسی کلیئر ہوئیں جس میں ہمیں عثمان سسپیشس نظر آیا. اس کے بعد یہ لوگ اس کے گھر کی اور اس کی گاڑی کی فورینزک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فورینزک کی جاتی ہے. جب گاڑی کی فورینزک ہوتی ہے تو اس کی پوشش سے ان کے دھبے مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے جو نشانات ہیں وہ بھی سمجھ آ جاتے ہیں کہ یہاں پر گاڑیاں چلی ہیں. اب یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ کرائم سین گاڑی ہی ہے. کرائم سین گاڑی ہونے کے بعد گاڑی کو قبضے میں لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈی ایس پی کو باقاعدہ طور پر اریسٹ کرنے کے بعد اس سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, جس کے بعد یہ انویسٹیگیشن اس بات پر آتی ہے کہ جی ہاں میں نے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کو کیا ہے. اب بیوی اور بیٹی کی لوگوں کو بھی اس نے بتایا کہ میں نے یہاں پھینکا اور وہاں خود جا کر ان لوگوں کو بتایا کہ یہاں پھینکا, جس کے بعد متعلقہ تھانوں کو بلا کر ایس ایچ اوز کو بلا کر ان کے حوالے سے انفارمیشن لی گئی اور ان لوگوں کو نکال لیا گیا. ان کی تدفین کی جا چکی تھی. اب ان کو فورینزک ٹیم کے حوالے کیا گیا, ان لوگوں کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تاحال آنی ہے. لیکن اس سے قبل ایک بار پولیس نے اپنا بھی پوسٹ مارٹم کرایا تھا جس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن بچوں کو دو گئی تھی ان میں کوئی وجہ ہی سامنے نہیں آیا. اب یہ سارا معاملہ فورینزک کے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں ماں بیٹی کے جو فون ہیں وہ بھی فورینزک کے حوالے کر دیے گئے ہیں. باورچی اور اس دوست کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب اس کیس میں 302 کا مقدمہ کب درج ہوگا, کیا حالات ہوں گے, اس حوالے سے پولیس یہ کہتی ہے کہ جو سمیہ ہے اس کی ماں کو مدعی بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کیس کو 302 کے مقدمے میں تبدیل کیا جائے گا اور اس کیس کو ہی آگے لے کے جا کر ٹھوس چلان عدالت میں پیش کر اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ سمیہ اور خنسا کو انصاف ملے گا, اس کے خاندان کو انصاف ملے گا اور اس جابر جو ڈی ایس پی ہے عثمان حیدر, اس کو قرار واقعی سزا دے کر اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے گی تاکہ پنجاب پولیس میں موجود کالی بھیڑیں کبھی اس طرح کی چیزیں اور اپنے عہدوں کا غلط استعمال نہ کر سکیں. اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ وجہ دیجیے. اللہ